والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین. محترم معزز پردہ نشین خواتین، دینی ماں و بہنوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. رمضان کا مبارک مہینہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی ہر عمل کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں. جیسے کہ تعلیم میں ہم سنتے رہتے ہیں، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اللہ کے طرف سے اعمال کا بھاؤ ذکر کے اعتبار سے بھی، نماز کے اعتبار سے بھی، صدقے کے اعتبار سے بھی، نوافل کے اعتبار سے بھی، تلاوت کے اعتبار سے بھی، اور دیگر تمام امور کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی رمضان میں قیمت بڑھا دیتے ہیں. جس وقت رمضان مبارک میں قیمت بڑھ جائے، ایسے موقع پر ہم لوگوں کو خوب نیکیاں کما لینی چاہیے. نیکیاں کمانے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں. ایک ہے خود نیکیاں کماؤ، اور دوسرا ہے دوسروں کو نیکیوں کی ترغیب بھی دو. ایک ہے لازم اور ایک ہے متعدی. ایک نیکی خود کمانا، یہ تو سب لوگ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ خود کا پڑھ لینا، یہ نیکی کمانا ہے. دوسروں کو پڑھانا، یہ نیکی میں اور اضافہ ہے. اور ان کو اور بھی داعی بنا دیے، بھئی خود بھی پڑھو، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دو، اور ان سے کہو وہ دوسروں کو پڑھایا کریں. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ حلم جرن الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے جس کو داعی بنایا، داعیہ بنایا، وہ جتنے لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے وہ سب ثواب میں آپ بھی حصے دار بنیں گے. ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھایا، انہوں نے اوروں کو پڑھایا، پڑھاتے 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 ایک بڑا ذخیرہ لا الہ الا اللہ کا آپ کے خزانے میں جمع ہو گیا. ایک بڑا ذخیرہ نمازوں کا جمع ہو گیا، ایک بڑا ذخیرہ فکروں کا جمع ہو گیا، ایک بڑا ذخیرہ تلاوت کا جمع ہو گیا، ایک بڑا ذخیرہ آپ کے صدقات کا جمع ہو گیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود بھی کیا، دوسروں کو بھی کرایا. یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہمارے اسلام کی خوبی ہے. کسی بھی اس سے پہلے نبی کو اللہ اذان نہیں دیے. پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی جو نمازیں ہوئی ہیں، یا ہماری نمازوں میں، ان کی نمازوں میں، ہمارے شریعت میں، ان کی شریعت میں چند ایسی خصوصیات ہیں جو پچھلی شریعتوں میں جو باتیں نہیں تھیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اس میں ایک اذان ہے. اذان اس سے پہلے کسی نبی کی شریعت کو اللہ نے عطا نہیں کی، کسی نبی کی شریعت کو اللہ نے عطا نہیں کی. یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اللہ نے امت محمدیہ کو اذان عطا فرمائی. اور صرف اذان ہی نہیں، جماعت کے ساتھ نماز، جماعت کے ساتھ نماز، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو عطا نہیں کی. یہ اسی امت کی خصوصیت ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، یہ جو کہا گیا، ارے بھئی جب سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں ساتھ میں مل کر سجدہ کیا کرو، رکوع جب کرتے ہیں ساتھ میں مل کر رکوع کیا کرو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا، جب کوئی قرآن پڑھے اسے غور سے سنا کرو. یہ بھی ہماری امت کی خصوصیت ہے. یہودی جب تلاوت کرتے ہیں تورات کی
آپ دیکھیے ایک شور ہوتا ہے، سب مل کر تلاوت کرتے ہیں، نصرانی جب تلاوت کرتے ہیں سب مل کر، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ ایک تلاوت کریں گے دوسرے سنیں گے۔ ہمارے پاس تابعداری ہے، ہمارے پاس اتحاد ہے، ہمارے پاس ہمدردی ہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کی معاونت ہے، اور ہمارے پاس ایک دوسرے کی کہ ہر ایک معاملات میں شرکت ہے، اور یہ دوسرے مذاہب میں، دوسرے نبیوں کی تعلیمات میں، دوسرے نبیوں کی شریعت میں، دوسرے نبیوں کی تربیت میں، دوسرے نبیوں کی دعوت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں عطا کی، اور ہمیں اللہ نے جو عطا کی وہ کیوں کہ ہم لوگ آخری نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس نبوت کی ذمہ داری ہمارے ذمے کر دی، اس لیے کہ تا قیامت یہی امت ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی کام کرے گی۔ اسی لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانتم خاتم الامم ولا امم بعدکم، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم خاتم الامم ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ تو اب وہ امت جس کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے خاتم النبی کی امت بنائی، خاتم النبی کی امت بنائی، ان کا کام کیا ہے؟ خاتم النبی کا کام کرو، خاتم النبی کی ذمہ داری کو سنبھالو، خاتم النبی کی امانت کی حفاظت کرو، خاتم النبی کی دین کی دعوت دو، خاتم النبی کے کام کو کام بناؤ۔ وہ کام کون سا؟ وہ دعوت کا کام ہے، وہ دعوت کا کام ہے جس کام کو اللہ نے ہمیں عطا کیا تاکہ ہم خاتم النبی، یہ جماعت کون سی ہے ہماری خیر الامم ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اور نفع کے لیے تم نکالی گئی ہو۔ اخرجت للناس اے لنفع الناس، لدعوت الناس، لتعلم الناس، لتعلیم الناس۔ تمہیں کیوں نکالے گئے ہو؟ تاکہ تم لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو خیر کی جانب دعوت دیا کرو، لوگوں کو خیر کی جانب بلایا کرو، اسی لیے تم خیر الامت ہو۔ کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیک کاموں کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا۔ اب امر بالمعروف کس کو کہتے ہیں؟ بے نیکی کس کو کہتے ہیں؟ برائی کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کی تمیز ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ رمضان اسی لیے آیا تاکہ اچھائی کو اچھائی بتائے، برائی کو برائی بتائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب اچھائی تجھے اچھی لگے، برائی تجھے بری لگے، سمجھ جا تیرا ایمان کامل ہو رہا ہے، تیرا ایمان کامل ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس مطلب یہ ہے کہ تیرا ایمان اب تمیز کرنے والا ایمان بن گیا، تیرا ایمان اب ماشاءاللہ ہر خیر کی طرف بلانے والا بن گیا، تیرا ایمان شر سے بچانے والا بن گیا، تیرا ایمان عفو اور درگزر کا ترغیب دینے والا بن گیا، تیرا ایمان ظلم و ستم سے بچانے والا بن گیا، تیرا ایمان خیر کا معلم بن گیا، خیر کی ترغیب دینے والا بن گیا، اور شر سے بچانے والا بن گیا، اور شر کی ترغیب دینے والا بن گیا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے ارے بھئی رمضان المبارک میں جس وقت اللہ تعالیٰ معیاری ایمان ہمیں عطا کرے اس معیار کو فوراً استعمال کرو، اس معیار کو فوراً استعمال کرو۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہر ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ وہ خصوصی توجہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عنایت ہو اس وقت میں اس توجہ کو منتقل کرو۔ ہماری بہنیں اس بات کو غور سے سنیں، فرمایا رمضان المبارک کا یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت کے عشرے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مغفرت کے عشرے میں 10 کام کرنا چاہیے، 10 کام کرنے کا حکم دیا گیا مغفرت کے عشرے میں۔ وہ 10 کام قرآن پاک سے لیے گئے۔ ایک ہے رحمتوں والا کام جو پہلے عشرے میں ہو گیا، اور ایک ہے
مغفرتوں والا کام جو دوسرے عشرے میں ہم کریں گے انشاءاللہ. دوسرے عشرے میں ہم جو کریں گے وہ مغفرتوں والا کام ہے. وہ کام وہ کون سے ہیں؟ قرآن پاک میں جہاں جہاں واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم آیا ہوا ہے، اچھی طرح سمجھ جاؤ. ان تمام جگہوں پر جہاں پر واللہ غفور الرحیم آیا ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ مغفرت کے اعمال بتائے ہیں، مغفرت کے کام بتائے ہیں، اور اللہ کہتے یہ کرو اللہ مغفرت کرے گا. اللہ مغفرت کرنے والا، اللہ مغفرت کرنے والا. جہاں جہاں غفور الرحیم ہے وہاں وہاں مغفرت کے کام بتائے گئے ہیں. وہ مغفرت کے کام اللہ نے کیا کیا بتائے؟ کہا 10 کام، ان تمام کاموں کا خلاصہ، جتنے مغفرت کے کام ہیں ان تمام کاموں کا خلاصہ 10 اعمال ہیں. 10 اعمال ہیں، وہ 10 اعمال مغفرت والے اعمال ہیں. ان اعمال کو مغفرت والے عشرے میں کرو. عجیب نقطہ علماء نے لکھا، دیکھو رحمتوں والا عشرہ، رحمتوں کے 10 کام، مغفرتوں والے عشرہ، مغفرت کے 10 کام، آگ سے خلاصی والا عشرہ، آگ سے خلاصی کے 10 کام. یہ 10 کام ہے. تلک عشرۃ کاملہ، تلک عشرۃ کاملہ. مغفرت کے 10 کام کیا کرو. اب رحمت کے 10 کام کا وقت ختم ہو چکا، آگے بڑھ چکا. وہ کام بھی وہ کام ہمارے اوپر قضا ہے. رحمتوں والا کام ہمارے اوپر قضا ہے، مغفرتوں والا کام ہمارے اوپر ادا ہے، یعنی ادائیگی کا حکم ہے. وہ کیا کام ہے؟ 10 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. احل الحلال وحرم الحرام، احل الحلال وحرم الحرام. اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھو، اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھو. یہ سب سے پہلا پیغام ہے مغفرت کے لیے. اسی لیے کہا گیا بے حرام صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ہی نہیں، حرام لباس میں بھی ہے، حرام بول میں بھی ہے، حرام نظر میں بھی ہے، حرام سماعت میں بھی ہے، حرام قدم اٹھانے میں بھی ہے، حرام صحبت میں بھی ہے، حرام چلنے میں بھی ہے، حرام ایک اپنے عمل میں حرام بھی ہے حلال بھی ہے، حرام بھی ہے حلال بھی ہے. جیسے کھانے کا طریقہ ہے، مثلا سیدھے ہاتھ سے کھانا حلال ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے. اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں ہاتھ سے کھانے والے کو کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے عذر پیش کی نہیں مجھے عادت نہیں. جیسے کہ آج کل آفیشیل لوگوں کو بار بار بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت پڑ گئی. بائیں ہاتھ بغیر تصور کے، بغیر تخیل کے، بغیر سوچ کے اٹھ جاتا ہے پانی پینے کے لیے، شربت پینے کے لیے، کھانے کے لیے بائیں ہاتھ. اللہ کے رسول کو غصہ آیا، ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا دوبارہ تیرے ہاتھ نہ اٹھے، لا ترفع بعد. کیا ہوا؟ فرمایا وہ ہاتھ کو شل ہو گیا، وہ ہاتھ کو لقوہ مار دیا، وہ ہاتھ گر گیا. گویا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا بعض وہ حرام ہے جس میں گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں بھائی اپنا گھر لیز کا یہ بھی ناجائز مکان ہے. سنو اچھی طرح، ناجائز مکان ہے. کسی بھی طرح کوئی بھی جائز قرار دینے سے حرام کبھی حلال نہیں ہو جاتا. جیسا سود حرام ہے تو حرام ہے، وہ ناجائز ہے، اسے حلال کرنے سے حلال نہیں ہو جاتا. چاہے کوئی مولوی بولے، چاہے کوئی اور انسان کہے، وہ نادان ہے جو کہتے ہیں. ناجائز ناجائز ہے. اسی طریقے سے لباس میں عورتوں کا لباس جو حرام ہے وہ کون سا؟ تنگ لباس پہننا، چھوٹا لباس پہننا، ٹائٹ لباس پہننا، چھوٹا لباس پہننا، پتلا لباس پہننا. یہ تینوں لباس کی حرمت ہے، لباس کا حرام ہے. اور چوتھا نمبر پر علماء نے فرمایا ایسا لباس پہننا جو لباس یہودیوں کا ہے، جو لباس نصارہ کا ہے، جو لباس غیروں کا ہے، جس کو دیکھتے ہی غیر یاد آئے، وہ لباس پہننا حرام ہے. اسی طریقے سے حرام کیا ہے؟ ارے وہ زیورات پہننا بھی حرام جس زیورات کی زکوٰۃ نہ نکالے گئے ہوں. جو زیورات کی زکوٰۃ نہ نکالے گئے ہوں وہ زیورات پہننا بھی حرام ہے. اسی لیے کہا کہ جس وقت 1 سال کے زیور کی زکوٰۃ آپ نے نکالے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جو زیور کی زکوٰۃ جو آپ نے نکالے
40% زکوٰۃ کا زیور وہ زیور میں جمع ہو گیا. 2 سال نہیں نکالے تو کتنا فیصد جمع ہو گیا؟ فرمایا 5% جمع ہو گیا. 3 سال نہیں نکالے 7.5% جمع ہو گیا. 4 سال نہیں نکالے 10% جمع ہو گیا. اسی طریقے سے 10 سال نہیں نکالے 25% زکوٰۃ کا زیور آپ کے زیور میں جمع ہو گیا. اور جو زیور میں زکوٰۃ کا زیور جمع ہو جاتا ہے وہ زیور جلدی تباہ ہو جاتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے، جلدی نیست ہو جاتا ہے، جلدی خلاص ہو جاتا ہے. خلاص اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زیورات کی زکوٰۃ ادا کرو، زیورات کی زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ میں سستی مت کرو، مستی مت کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ حکم دیا گیا ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں حلال اور حرام کی. حرام سے بچنے کو جو کہا گیا ہے، حلال سے حرام سے بچو. اسی لیے عام طور پر رمضان المبارک میں مغفرت کے عشرے میں خوب زکوٰۃ کی ترغیب دی جاتی ہے. ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ اس کی علت بیان نہیں کی جاتی، حالانکہ یہی ہے علت کہ مغفرت کے لیے سب سے پہلا کام حرام سے بچنا. حرام سے بچے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت مقدر نہیں ہوگی. نمبر 2، اختلافات ختم کرو. مغفرت اختلافات کے ساتھ کبھی حاصل نہیں ہو سکتے. اختلافات ختم کرو. اختلافات ختم کرنے کے لیے صلح پیدا کرو. صلح کرو، صلح کرو. صلح کرنا یہ ضروری ہے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے. آپس کے دل صاف رکھو، آپس کا من صاف رکھو. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کدورت سے، کینہ سے پاک رہو، حسد سے پاک رہو، اور اللہ کے لیے پاک کرو. اللہ جو معاف کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا اللہ ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، عفو والعافیہ، عافیت کے طلبگار ہیں. یہ دونوں کو کیوں جوڑا؟ محدثین فرماتے ہیں جہاں پر درگزر کا معاملہ ہوگا وہاں اللہ کی طرف سے عافیت کا معاملہ ہوگا. جہاں درگزر کا معاملہ نہیں ہوگا وہاں عافیت کا معاملہ نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھو. عفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجاة من النار. یہ دعا مشہور دعا ہے. یہ دعا جو مانگنے کو کہا گیا وہ کیوں کہا؟ اس لیے جہاں پر عفو ہوگا وہاں پر عافیت ہوگی. اسی لیے معافی مانگتے رہو، معاف کرتے رہو. معافی مانگتے رہو، معاف کرتے رہو. معافی مانگتے رہو، معاف کرتے رہو. اللہ ہر معاملات میں عافیت کا فیصلہ کرے گا. تو یہ دوسرا ہے صلح کرنا، صلح کرنا. تیسرا کام کیا ہے؟ فرمایا توبہ اور استغفار کی کثرت رکھنا. جیسے کہ شروع رمضان سے یہ بات کہی جا رہی ہے، عربی 1000 بار استغفار کرو، استغفار کرو، 1000 بار استغفار کرو. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ ختم ہونے کو قریب ہے. یعنی کیا مطلب؟ ابھی بس دیکھتے دیکھتے آئندہ اتوار دوسرا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر کفے افسوس پلنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کثرت سے توبہ، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. پچھلے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. یہ حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. یہ کہا گیا. چوتھا نمبر کیا ہے؟ فرمایا دین کے لیے ہجرت کرنا. دین کے لیے ہجرت کرنا یہ چوتھا نمبر ہے. دین کے لیے ہجرت کرو، دین کے لیے اپنا وطن چھوڑو، دین کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاؤ. پہلے تو وہ ہجرت فرض، اب وہ ہجرت مستحب ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اپنے دین کی بچاؤ کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ایک دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ سب کے سب دین کے لیے ہجرت ہے. قرآن حفظ کرنے کے لیے ہجرت کرنا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا، دعوت کے لیے ہجرت کرنا، عبادت کے لیے ہجرت کرنا، تربیت کے لیے ہجرت کرنا. یہ سب کے سب سنت ہے. یہ سب کے سنت. جیسے شیوخ سے تربیت حاصل کرنے کے لیے یہاں سے دیگر جگہوں پر جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہجرت ہے. اور یہ ہجرت اللہ کے یہاں مطلوب ہے، مقصود ہے. اور یہ ہجرت مطلوب ہے، مقصود ہے. یہ ہجرت
یہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تربیت فرمائیں گے، تو ہجرت کرنا چاہیے۔ اور تیسری پانچویں چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ لازمی چیز ہے۔ اللہ کی محبت دل میں رہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک لگاؤ، اللہ سے قربت، اللہ سے نسبت، اللہ سے رشتہ، یہ ذکر کے ذریعے سے بندے کو پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی قربت اسے نصیب ہوتی ہے۔ خوب ذکر کریں، اور اسی کے لیے رمضان مبارک میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے کو کہا گیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو خوب لا الہ الا اللہ پڑھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور اطاعت، سنتوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، کھانے میں سنتوں کا اہتمام، پینے میں سنتوں کا اہتمام، ان سب میں سنتوں کا اہتمام کرو۔ جتنا اہتمام کرو گے اتنا اللہ جل جلالہ امن والہ سنتوں کی برکت سے، دیکھو بھائی برکت کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، برکت کے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ بتایا گیا، ارے بھائی سنتوں کے اہتمام سے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتے ہیں۔ 10 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت پیدا کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ اللہ کی اطاعت، حضور کی سنت۔ اللہ کی اطاعت، حضور کی سنت جہاں بھی ہو وہاں پر اللہ جل جلالہ امن والہ برکت کا معاملہ کریں گے۔ اسی لیے برکت بہت ضروری، اور اس کے لیے سنتوں کا اہتمام کرو، پابندی سے کرو اہتمام، سستی مت کرو۔ سنتیں لباس میں بھی، چال میں بھی، چلن میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، سونے میں بھی، لباس میں بھی، سب میں سنتوں کو لانا، شریعت کو لانا۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا، اللہ کے راستے میں کھلانا پلانا، صدقہ دینا، خیریت کا معاملہ رکھنا، یہ خرچہ کرتے رہو، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، جتنا اپنے بس میں جو ہے اتنا خرچہ کرتے رہو۔ اگر بس میں نہیں ہے تو کیا کرو؟ ارے بھائی بس میں نہیں ہے، پانی تو پلاؤ، پانی تو سب پلا سکتے، پانی پلاؤ۔ پانی پلانا بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے۔ روزے داروں کو پانی پلانا یہ معمولی ثواب نہیں ہے، پانی پلاؤ۔ اور خصوصاً جس وقت پانی خریدا جائے، بیچا جائے، پانی مہنگا ہو جائے، جیسے کہ آج کل کا زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں پانی کا پلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ پہلا زمانہ پانی فری ملتا تھا، اور اب ہر پانی قیمت میں ملتا ہے، تو اس زمانے کی قربانی بڑی قربانی، تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام۔ 7ویں چیز فرمایا وضو کرنا، وضو کے ساتھ رہنا، وضو پابندی سے کرنا، وضو اچھی طرح کرنا، باوضو رہنے کا اہتمام کرنا، اور وضو میں سستی نہ کرنا، اور وضو کے وقت میں وضو پانی نہ ہو تو تیمم کرنا، یہ سب مغفرت کے اسباب ہیں، مغفرت کے اسباب ہیں۔ اور 8ویں چیز کیا ہے؟ رحم کرو، رحم کرو اور اوروں کی مدد کرو۔ رحم کرنا خالی کافی نہیں، اوروں کی مدد کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس لیے رحم کرو، رحم کا معاملہ کرو ان کے ساتھ، یہ حکم دیا گیا۔ اور یہ 9ویں چیز یہ بتائی گئی۔ اور رحم میں کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ عارضی رحم ہے۔ دائمی رحم کیا ہے؟ جہنم سے بچانا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اسی لیے کہا جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل ہو گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ تو کامیاب کرنے کے لیے رحم کرو، رحم یہ بہت ضروری ہے، رحم کرنا۔ اور وہ رحم میں رمضان مبارک بہترین رحم کا مہینہ، اس لیے کہ آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا عشرہ، اور آگ سے خلاصی کرانے کی محنت کا نام دعوت کی محنت ہے۔ اور جو دعوت کی محنت کریں گے فرمایا وہ گویا امت پر رحم کر رہے ہیں، اور جو رحم کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کریں گے۔ اور 9ویں چیز کیا ہے؟ نعمتوں کی قدر کرو، ناشکری سے بچنا۔ نعمتوں کی قدر کرو، زندگی ایک نعمت، اللہ جو کچھ دیا اس کا شکر ادا کرو۔ ناشکری کسے کہتے ہیں؟
کہ ہم سے بڑے کو دیکھیں، ہم سے نعمتوں والوں کو دیکھیں، اور تو دل کے اندر ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہم سے کم حیثیت والوں کو دیکھیں تو دل کے اندر شکر گزاری کیفیت پیدا ہوتی ہے. شکر گزاری ناشکری میں فرق کیا ہے؟ کہا اچھوں کو دیکھنے سے ناشکری پیدا ہوتی ہے. انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک. حضور نے فرمایا کم کی حیثیت والوں کو دیکھا کرو، زیادہ حیثیت والوں کو مت دیکھا کرو. زیادہ حیثیت والوں کو دیکھو گے ناشکرے بن جاؤ گے، کم حیثیت والوں کو دیکھو گے شکر گزار بنو گے. اس لیے کہا کہ اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھا کرو، شکر کا مادہ پیدا ہوگا. اور 10ویں چیز فرمایا اعمال صالحہ کی پابندی کرو. جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. فرمایا وہ حق کے ساتھ نیک اعمال کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کے وعدے کیے ہیں. اور یہ 10 اعمال کی دعوت میں مقصود ہے. یہ 10 اعمال کی دعوت میں مقصود ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ 10 اعمال کا اہتمام کریں، یہ 10 اعمال کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں سریع کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تمام ساتھیوں تمام بہنوں سے کہ سب ان 10 اعمال کا نیت کریں. اور اس کے لیے اللہ نے فضائل عمل کی تعلیم کا ایک نظام بنایا. فضائل عمل کی تعلیم ہمارے گھر میں اہتمام سے کریں اور سب خاندان والوں کو رمضان مبارک میں نیک اعمال کی ترغیب دیتے رہیں، ان 10 اعمال کی ترغیب دیتے رہیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت کی امید رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالی مغفرت کا معاملہ کرے گا. کئی ہوئی بات پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان 10 باتوں پر استقامت کے لیے دعوت کی محنت ہے. تو جو بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں وہ نیت کریں، ارادے فرمائیں انشاءاللہ کہ رمضان مبارک میں کم از کم 3 دن ہم لگائیں گے. اور اس کے بعد 3 دن جو لگانے کے بعد عشرے والے چلے والے بیرون کی تشکیل کریں، ترتیب بنائیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تشکیل کر لیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی.